بخاری تک پہنچ گئے، بخاری کا باب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا اگر ڈائریکٹ پہنچیں گے. مگر سنو مسلمانوں، اس سے پوچھو، اس عالم سے پوچھو، اس عالم دین سے پوچھو، اس مفتی سے پوچھو، پتہ لگ جائے گا. جس نے 10 سال 15 سال بخاری تک پہنچنے میں لگا دی، بخاری تک کتنی تکلیفیں اٹھائیں، بخاری تک پہنچنے میں اس نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کئی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑا، کئی بار اس کو مار کھانی پڑی، کئی بار اس کی طبیعت خراب ہوئی، کئی سالیں اس کو لگ گئی. مگر اے لوگوں، تم تو اپنے کاموں میں لگے ہو. کسی واٹس ایپ یا کسی فیس بک پر سن کر کے کسی عیسائی نے ڈالی ہے، کسی یہودی نے ڈالی ہے، کیا پتا کس نے ڈالا ہے، مگر تم نے اس بخاری کا نام سن لیا، یہ بخاری میں ہے. تم بخاری بھی نہیں اٹھاتے ہو، تم بخاری جانتے بھی نہیں ہو، تم بخاری کے بات سے واقف نہیں ہو، تم بخاری کے صفحات کا پڑھ سکتے ہو. وہ عالم وہاں 10 سال لگا رہا ہے تو اس کے سمجھ میں آ رہا ہے. تم نے ایک لمحہ نہیں لگایا، ایک پل نہیں لگایا، ایک دن نہیں گزارا، ایک سال نہیں گزاری چونکہ تم بخاری کو سمجھ سکو. مگر تم آج واٹس ایپ اور فیس بک پہ پڑھنے کے بعد، انٹرنیٹ پہ پڑھنے کے بعد کسی عیسائی کی لکھی ہوئی بات پر عمل کر لیتے ہو. تمہیں معلوم ہے اس عالم کے پاس لے جاؤ جو بخاری تم بتا رہے ہو، جو بخاری کا تم مسئلہ بتا رہے ہو، تم بخاری کا حوالہ دے رہے ہو. اس عالم کے پاس جاؤ جس نے بخاری پڑھی ہے، جس نے 10 سال 15 سال لگا دیے ہیں اس بخاری تک پہنچنے میں. اس سے جا کر کے معلوم کرو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تب تمہیں وہ بتائے گا، تب تمہیں وہ بتائے گا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. مگر تم کیا کرتے ہو؟ تم نے نیٹ پہ پڑھا، پڑھنے کے بعد تم نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، آج ہم علم والے ہو گئے، آج ہم بخاری پڑھنے والے ہو گئے، آج ہم نے بخاری پڑھ لی ہے. اے مسلمانوں، بخاری کا نام پڑھنے سے بخاری نہیں پڑھی جاتی ہے، بلکہ 10 سال 15 سال لگانے کے بعد بخاری پڑھی جاتی ہے. اس بخاری کو پڑھنے میں بڑی محنتیں لگتی ہیں، بڑا دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے، بڑی راتیں گزارنی پڑتی ہیں اس کو سیکھنے میں، اور دن بھی گزارنا پڑتا ہے اور مار کھانی بھی پڑتی ہے. مگر اے مسلمانوں، اے میرے بھولے بھالے مسلمانوں، اے لوگوں، اپنے ایمان کو بچاؤ. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج انٹرنیٹ پر وہ چیز چل رہی ہے تم نہیں جان سکتے ہو. ارے عالم پوری بخاری سیکھنے کے لیے علم سیکھ رہا ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے، فارسی پڑھ رہا ہے، عربی پڑھ رہا ہے تو بخاری پڑھ پا رہا ہے. مگر تم نے اسے انگلش میں پڑھنے کے بعد بخاری چلا رہے ہو. تمہارے کیا سمجھ میں آئے گا؟ صرف انگلش میں پڑھ لیا جو اس نے لکھ دیا ہے، کسی عیسائی نے غلط لکھ دیا، ارے آیت کا آدھا ترجمہ کر دیا، آدھی آیت پیش کر دی اور تم گمراہ ہونے لگے. کبھی رسول کے علم غیب پر تاناشائی کرتے ہو، کبھی رسول کے علم غیب پر انگلیاں اٹھاتے ہو، کہتے ہو، کبھی کہتے ہو قیامت کا علم نہیں ہے، کبھی کہتے ہو یہ علم نہیں ہے کہ وہ علم نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے. اے لوگوں، قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے، الرحمن علم القرآن. جب اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا تو تم کون ہوتے ہو انگلیاں اٹھانے والے؟ جب قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے، ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں. جب اللہ کے ماننے والے اس طریقے سے چلیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کو بھی مان رہے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھا رہے ہو. ہم تو اللہ کے ماننے والے، رسول کے ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، ہم قرآن کی اس آیت کو بھی مانیں گے جو اللہ کے ذاتی علم غیب کی گواہی دے رہی ہے. ہم وہ بھی آیت کو مانیں گے، ہم اس آیت کو بھی مانیں گے جو رسول کے عطائی علم غیب کی گواہی دے رہی ہے. ہم دونوں کو ماننے والے ہیں. مگر آج حال یہ ہے کہ فیس بک پہ پڑھنے سے میرے بھائی عالم نہیں ہوتے، واٹس ایپ پہ پڑھنے سے میرے بھائی عالم نہیں ہوتے. عالم مدرسے میں پڑھنے سے اور 10-15 سال پڑھائی کرنے کے بعد عالم ہوا کرتا ہے. تم جس کام کو کر رہے ہو کیا تم نے پل بھر میں کر لیا تھا؟ جس کام کو تم کر رہے ہو کیا پل بھر میں سیکھ گئے؟ نہیں. اگر تم کوئی کام کرتے ہو تو کئی سال تمہیں لگتی ہیں، تجربہ بھی آتا ہے کئی سال کے بعد، تب تم کہیں جا کر کے کچھ کر پاتے ہو. مگر تم جب واٹس ایپ اور فیس بک پہ پڑھ لیتے ہو تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو عالم ہو گئے. اے میرے بھائیو، توبہ کرو، اور توبہ کرنے کے بعد آج سے توبہ کرو. ایسی باتیں اگر تمہیں ملیں فیس بک یا واٹس ایپ پہ ملیں تو فوراً کسی عالم کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد اس کو سرچ کرو کہ واقعی یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر تم ایسے ہی کرتے رہے تو اے میرے بھائیو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارا ایمان بھی چلا جائے گا، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، یہ جسم رہ جائے گا، اور جسم جب تم مر جاؤ گے تو یہ بھی کل کر ختم ہو جائے گا اور تمہیں جہنم ملے گی. اے میرے بھائیو، رسول کی برائی نہ کرو، رسول کے علم غیب پر تاناشائی نہ کرو، رسول کے علم غیب پر انگلیاں نہ اٹھاؤ کہ رسول کو
غیب کا علم ہے نہیں ہے. رسول کو کس نے سکھایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ, اے لوگوں امی کا معنی تم نے مانا یہ تم نے نکالا ہے. کسی بد مذہب نے کہہ دیا, کسی رسول کے دشمن نے کہہ دیا کہ امی کا معنی کیا ہوتا ہے. امی کا معنی اس نے کہہ دیا کہ بغیر پڑھا لکھا. اے لوگوں ان گمراہ لوگوں کے پاس نہ بیٹھو, ان گمراہ لوگوں سے نہ ملو, کیونکہ تمہارا ایمان چلا جائے گا, ایسا چلا جائے گا کبھی واپس نہیں آئے گا. اے مسلمانوں توبہ کرو, توبہ کرنے کے بعد آؤ اور آنے کے بعد میرے رسول سے محبت کرو. اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے, اے لوگوں امی کا معنی یہ نہیں ہے کہ غیر علم نہیں جانتے ہیں, بغیر پڑھے لکھے. امی کا معنی یہ ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں پڑھایا, میرے رب نے پڑھایا ہے. کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن گواہی دے رہا ہے, الرحمن علم القرآن. کہاں کہاں دیکھو اور بھی آیت ہے. بخاری کی حدیث ہے, بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی حدیث.